ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں انسان کو سب سے بہترین مخلوق پیدا فرمایا۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق اور پوری دنیا کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو بھی بجا ہوگا، کیونکہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہر چیز وہ انسان کے فائدے اور کے لیے وجود میں آئی ہے، چاہے وہ زمین ہے، آسمان ہے، چرند پرند ہیں، گھاس پھوس، میوہ جات۔ اب آپ کہیں گے گھاس وغیرہ تو جانوروں کے لیے ہے، چارہ تو جانوروں کے لیے ہے، لیکن جانور پھر انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو گویا کہ جانوروں کو انسانوں کے لیے تیار اور فربہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چارہ پیدا کیا، تو بالواسطہ وہ بھی انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ جس سے کوئی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازی، وہ عقل ہے۔ آپ کہیں کہ عقل فرشتوں کو بھی ملی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی انسان کو فوقیت عطا کی ہے۔ رد المحتار فتاوی شامی نے لکھا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ تمام فرشتوں سے بہتر ہیں، اور جو 4 مقرب فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے بہتر ہیں، اور عام انسان عام فرشتوں سے بہتر ہیں۔ تو وہاں پر بھی سب سے پہلے انبیاء تمام فرشتوں سے بہتر، اور عام انسان تمام عام فرشتوں سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی افضلیت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے نوازا ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور جانور علم والا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کا تو وہ کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا میرے کھانے کی چیز ہے، کیا پینے کی چیز ہے، اور کیا چیز میں نے نہیں کھانی۔ ایک چھوٹے بچے کے سامنے آپ روٹی کا ٹکڑا رکھیں تو بھی وہ منہ کی طرف لے جائے گا، آپ چارہ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو بھی وہ منہ کی طرف لے جائے گا، آپ پکا ہوا گوشت دیں گے تو بھی منہ کی طرف لے جائے گا، آپ کچا گوشت دیں گے تو بھی منہ کی طرف لے جائے گا۔ ابھی وہ جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ بچہ سمجھتا جائے گا کہ چارہ میرے کھانے کا نہیں ہے، روٹی میرے کھانے کی چیز ہے، گوشت میں نے کچا نہیں کھانا، گوشت میں نے پکا کھانا ہے، کچا گوشت درندے کھاتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرتا ہے، ماحول سے کچھ علم حاصل کرتا ہے، کچھ کسی معلم سے، استاد سے علم حاصل کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرتا ہے، ایسا ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بکری کا جو بچہ ہے وہ 1 دن کا بچہ بھی ہو، اس کے سامنے آپ گوشت رکھیں وہ اسے منہ نہیں لگائے گی، اس کے سامنے چارہ رکھیں گے تو وہ منہ لگائے گی۔ وجہ کیا ہے
کہ ان کو اتنا ہی علم دیا ہے اور آخر تک ان کے پاس اتنا ہی علم رہے گا، اس سے زیادہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. اور انسان بالکل کورا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ علم کے معراج تک پہنچ جا سکتا ہے، یہ علم کے اس انتہا تک پہنچ سکتا ہے، پھر یہ دنیا کی ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں سے کہو کہ السلام علیکم، آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. شروع میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس اور تحمید بیان کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، کچھ چیزوں کے نام پوچھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کوئی نہیں بتا پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ درخت ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ہے، یہ ہے. علم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد سب سے پہلے فرشتوں میں امتیاز پیدا کیا، فوقیت عطا فرمائی، افضلیت دی. اور اس کی کس چیز کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم ہے. تو علم کی بنیاد، ڈھانچے کی بنیاد پہ نہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اس ڈھانچے میں پیدا کیا لہٰذا وہ آپ سے افضل ہے، میں نے آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیا وہ آپ سے افضل ہے، میں نے آدم علیہ السلام کو اس طرح کی شکل و صورت دی ہے اس لیے آپ سے افضل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلانا تھا کہ آدم علیہ السلام آپ سے افضل ہیں، اور افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. علم الاسماء کلہا، تمام اسماء بتا. تو گویا کہ سب سے پہلا جو علم ہے انسان کے پاس آیا ہے وہ علم الاسماء ہے. علم الاسماء یعنی چیزوں کے نام کا علم. یہ بھی ایک علم ہے. کئی لوگوں کو کئی چیزوں کے نام معلوم نہیں ہوتے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک مدرسے، ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے کیا نام ہوتے ہیں. تو علم الاسماء سب سے پہلا علم ہے. بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے، سب سے بہترین مخلوق، باطن کے لحاظ سے بھی ظاہر کے لحاظ سے بھی. یعنی انسان ظاہراً بھی خوبصورت ہے، ظاہراً بھی سب سے افضل ہے، اس کی بناوٹ بھی سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بڑے زبردست اور خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا کے پھر فرماتے ہیں والتین، تین کی، زیتون کی، والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم کھاتے ہیں اور زیتون کی قسم کھاتے ہیں، مکہ کی قسم کھاتے ہیں، طور سینا کی قسم کھاتے ہیں جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. ان 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تحقیق ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خوبصورت پیدا فرمایا ہے. ابو جعفر منصور ایک بادشاہ تھے، ان کے ایک وزیر تھے عیسیٰ بن موسیٰ. عیسیٰ بن موسیٰ وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، چاندنی رات تھی، کھانا کھا رہے تھے آپس میں. تو بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، تو وہ چاند 14ویں کا چاند تھا، تو 14ویں کے چاند کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کہا کہ تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق. اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق. آج کل نا یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا چل پڑا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پہ میں تجھے طلاق دے دوں. اچھا یہ طلاق ایک دم نہیں ہوتی، شروع میں دھمکیاں چلتی ہیں
میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے فارغ کر دوں گا، سیدھی ہو جا۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے چاہ تجھے 3 طلاق۔ یہاں بحریہ ٹاؤن میں ایک جگہ میں مہمان تھا، رات وہیں رہا، تو مسجد تھی اور مسجد کے ساتھ ہی کمرہ تھا، مہمان خانہ تھا، اس میں بیٹھا، تو صبح ایک پینٹ شرٹ میں ایک نوجوان ہے، ابھی چہرہ بھی نہیں دھویا، تو وہ سیدھا آ کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ کہتے مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتے وہ رات کو بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ جا تجھے طلاق۔ تو کہتے ہیں میں نے طلاق غصے میں دی ہے۔ میں نے کہا طلاق ہر کوئی غصے میں دیتا ہے، محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ جان آپ مجھے بہت محبوب ہیں لہٰذا تجھے طلاق، ایسا تو نہیں ہوتا۔ طلاق تو جب بھی ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا الفاظ کہے ہیں، من و ان وہ الفاظ بیان کریں، میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بس میں نے یہی کہا کہ جا تجھے طلاق۔ میں نے کہا بس یہی کہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا ایک طلاق پڑ گئی، جا کے رجوع کر لے، دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے تمہارے پاس 2 طلاق رہ گئے ہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر فون آ جاتا، وہ رات کو بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں نے طلاق دے دی۔ کتنی طلاقیں؟ 3 طلاقیں دی، بس یہ وہ فارغ ہو گئے۔ وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اب وہ فارغ ہو گئی، عدت گزارے گی، دوسری جگہ نکاح کرے گی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، یہ معاشرے میں بہت پھیل چکا ہے۔ اچھا تو وہ اس نے پیار میں کہا اور طلاق دی نہیں، ایک اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ مجھے تو اتنی حسین لگتی ہے کہ چاند سے تو زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ تو نے تو میری زندگی تباہ کر دی، یہ کوئی محبت کی علامت ہوتی ہے؟ تو بڑا پریشان ہوا۔ صبح کو وہ بادشاہ کے محل میں بھی نہیں گیا۔ بادشاہ نے پوچھا عیسیٰ بن موسیٰ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو گھر پہ ہے، بلاؤ۔ بلایا گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا، پریشان۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا، میں نے تو بیوی کو یہ کہہ دیا ہے۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، جی اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے، جس کو بھی کہیں ہاں جی وہ طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کا حل کیا ہے؟ بس یہ اس سے فارغ ہو گئی ہے۔ دوسرا جی اس نے 3 طلاقیں ہو گئی، بس فارغ ہو گئی۔ کیونکہ چاند تو دیکھیں روشن ہوتا ہے، اس نے پورے رات کو روشن کر دیا ہے۔ رات کو 14ویں کا چاند ہو تو تقریباً آدھے دن کا نظارہ ہوتا ہے، اب وہ چاند کہاں اور عورت کہاں؟ تو اس وقت ایک امام صاحب، ان کو بھی لایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب سارے مولوی جبے قبے والے، میں اکثر اپنے دوست احباب جو علماء ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ مسئلہ ذہن میں نہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ مسئلہ فی الحال ذہن میں نہیں ہے، جب میں دیکھ لوں گا میں بتا دوں گا۔ یعنی لوگوں کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پوچھے، مولوی کو یاد نہ ہو تو وہ شرم محسوس نہ کرے کہ لوگ بیٹھیں اور میں کہوں گا کہ جی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ 20 جگہ ہمارے ذہن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ڈھنگے کی چوٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے شاگردوں نے کہا ہے کہ کئی مرتبہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو وہ فرما دیتے ہیں کہ فی الحال ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ تو یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، مسئلہ ذہن میں نہیں ہے یا دیکھا نہیں ہے، کبھی نظر سے نہیں گزرا، چلو دیکھ کے بتا دیں۔ اگر مسئلہ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ مسئلے میں آپ شک میں تھے کہ یہ مسئلہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بتا دیا اور مسئلہ اسی طرح نکل بھی آیا، آپ نے بعد میں دیکھا مسئلہ اسی طرح، پھر بھی آپ نے جرم کیا ہے کہ مسئلے کے بارے میں آپ شبہ میں تھے، شک میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسئلہ بتا دیا اتنی ڈٹائی کے ساتھ۔ فرمایا کہ مسئلہ یاد نہ ہو، اس میں کوئی جھجک آر شرم محسوس نہیں کرنا، کہہ دو مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو سارے مولوی ہو گئے، طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی۔ تو امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سارے مولوی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے باقاعدہ کیا ہے کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو یہ 3 طلاق، اب اس میں کوئی شک شبے والی بات کون سی ہے؟
تو امام صاحب نے فرمایا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس پہ طلاق نہیں پڑتی۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ ہمیں ایک چیز خوبصورت لگ رہی ہے وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کے نظام میں چاند سے انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ تو فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، جاؤ وزیر صاحب خوشی خوشی واپس گھر چلے گئے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا، ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے باطن کو بدصورت کر دیتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کیا جائے، قتل کر دیا جائے یہ انسان، یہ کیسا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 باتیں فرما رہے ہیں، قتل کر دیا جائے، جس طرح ہم کسی کو بد دعا دیتے نا، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، یہ کیسا گستاخ بندہ ہے، یہ کتنا ڈھیٹ بندہ ہے، اور تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں ما اکفرہ، کتنا یہ ناشکرہ ہے۔ بد دعا بھی وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، بدلہ نہ لے سکتا ہو تو وہ بد دعا کرتا ہے، اور تعجب بھی وہ کرتا ہے جس کو تمام چیزوں سے یہ چیز سب سے زیادہ تعجب خیز لگتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تو سب قدرت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عجیب۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بد دعا بھی فرما رہے ہیں اور تعجب بھی فرما رہے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیا جائے یہ انسان، کتنا ناشکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بد دعا اور تعجب انسانوں کے لیے ہے، کہ انسانوں کے لیے یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تو سب قدرت میں ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں چلنے کے لیے دیے، علم سے نوازا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور گھر کی نعمت عطا فرما دی۔ اتنی نعمتوں کے باوجود ما اکفر، وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ جب آدمی کسی کو ڈانٹتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ اور تو ہے کیا چیز، اور تو کس باغ کی مولی ہے۔ من ای شیء خلقہ، تو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ یہ جو تکبر میں آ رہا ہے، غرور میں آ رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، میں کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ من ای شیء خلقہ، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایسا نطفہ کہ جو کپڑوں کو لگ جائے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقہ فقدرہ، ناپاک نطفے سے پیدا کر کے فقدرہ، پھر تجھے ایک اچھا انداز دیا، ایک خوبصورت ڈھانچہ دے دیا، تو پھر اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، خوبصورت کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ تو میں نے کیا ہے۔ من ای شیء خلقہ، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ ناشکر، اور تیری بھی ناشکری بنتی ہے۔ وہ کسی کمزور دبلے پتلے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار تیری بھی بدماشی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں آنے کا راستہ ہم نے آسان کر دیا۔ اس کی 2 تفاسیر ہیں، دنیا میں آنے کا، پیدائش کا راستہ ہم نے آسان کر دیا، یا یہ کہ حق اور باطل کا راستہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، ان 4-5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نطفے سے لے کر قیامت تک کہ سارا یہ جو سرکل ہے انسان کا، پیدائش کا، دنیا میں آنے کا، قبر میں جانے کا، آخرت میں اٹھنے کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں بیان فرما دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تجھے مارا، فاقبرہ، تجھے قبر میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया, मौत और हयात को पैदा किया, किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आप आजमाए जाएं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आप में से अहसन करता है। अहसन अमल का भी साथ बताता चलूं। एक अमल होता है, ये अहसन अमल क्या चीज है? एक नमाज है, अहसन नमाज क्या है? एक रोजा है, अहसन रोजा क्या है? एक तिलावत है, अहसन तिलावत क्या है? एक ज़कात है, अहसन ज़कात क्या है? देखें, दो चीजें जिस भी अमल में हो वो अमल अहसन अमल बन जाते हैं। अहसन तो समझते हैं ना, अच्छा। एक अमल है, एक अच्छा अमल है। अब नमाज वैसे भी अच्छा अमल है, लेकिन इसको अहसन अमल बनाए तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। नंबर एक, इखलास, नीयत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो। नंबर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। ये दो चीजें अगर किसी भी अमल में हो तो वो अमल अहसन अमल बन जाता है। अब आप खुद देखते चले जाएं, नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन लें, देख लें, पढ़ लें, पूछ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे, और उसके साथ नमाज में नीयत अल्लाह की रजा रख लें, तो ये आपकी नमाज एक अमल है, ये अहसन अमल बन जाएगा। आप तिलावत करते हैं, एक खूबसूरत अमल है, लेकिन इस अमल को अहसन अमल बनाना हो तो इसमें एक नीयत अल्लाह की रजा और साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कैसे फरमाते थे। ज़कात इसी तरह, रोज़ा इसी तरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा कैसे रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान में क्या मामूलात थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कैसे किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी की ताकीद क्यों फरमाया करते थे। ये तमाम चीज़ें रोज़े के हवाले से ये सुन लें, पढ़ लें, पूछ लें और पूरा रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारें, तो आपका हर रोज़ा अमल तो है अहसन अमल बन जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया, मौत और जिंदगी को पैदा किया। यहां भी एक इशारा है, मौत और जिंदगी को पैदा किया। हालांकि हम क्या देखते हैं, पहले जिंदगी है फिर मौत है। और कुरान तो ऐसी किताब है जो बलागत का सरदार है, फसाहत और बलागत की इंतहा है कुरान में। वहां तो एक लफ्ज, एक हर्फ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यानी दुनिया की जो तरतीब है, पहले जिंदगी होती है, उसके बाद मौत आती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पैदा किया मौत को वल हयात, और जिंदगी को। ये क्यों? इस जिंदगी को तो जिंदगी कहते ही नहीं है, ये तो एक आर्जी जिंदगी है। असल जिंदगी की तो आखिरत की जिंदगी है। तो पहले मौत, मौत के बाद जो जिंदगी आनी है वो हकीकी जिंदगी है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा सबील यस्सरा सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर मारा, फअक़बरा, फिर कब्र में रखा। मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने इंसान पे बड़े एहसानात किए हैं। यह कब्र में रखना भी मुसलमान पर एक एहसान अजीम है। तारीख की किताबों में आता है कि पहले आम लोग भी जैसे कोई फौत हो जाता तो उसको ऐसे ही मैदान में, जिस तरह जानवर मर जाए तो लोग फेंक देते हैं कूड़े पे, मैदान में कहीं, तो चील कव्वे वगैरह जानवर खा के उसको खा के काट के ख़त्म कर देते हैं और वहीं वो हड्डियां वगैरह वो गल सड़ जाती थी। आज भी पारसी और मजूसी जो आग की इबादत करते हैं वो आज भी अपने मुर्दों को वैसे फेंकते हैं, न जलाते हैं और न दफनाते हैं। क्योंकि मुसलमान दफनाते हैं, अहले किताब दफनाते हैं, यहूद और नसारा, और हिंदू जो हैं वो जलाते हैं, और पारसी और मजूसी अपने मुर्दों को वैसे फेंक देते हैं। पहले तो वैसे मैदानों में फेंकते थे, अब उन्होंने बाकायदा एक बड़ा हॉल बनाया होता, बड़ा एक गड़ा बनाया होता है, और उस गड़े में अपने मुर्दा को वो वहाँ पे फेंक आते हैं, वैसे नंगा, तो चील कव्वे वगैरह खा के उसको आके खा जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम ने मुसलमान को कितनी इज्जत दी है। पैदा हो
تو فوراً غسل دینا ہے، پاک کرنا ہے، اس کے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت پڑھنی ہے، اب پھر اس کے بعد اس کا اچھا خوبصورت نام رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بالوں کے وزن کے مقدار میں چاندی خیرات کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تعلیم دینی ہے، پھر اس کے بعد اس کا نکاح کرنا ہے، چلتے 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 فوت ہو گئے، اب پھر اس کو غسل دینا ہے، ناپاکی کی حالت میں دفنانا بھی نہیں، غسل دینا ہے، پاک کپڑے میں اس کو کفن دینا ہے، 3 جوڑے کفن پہنانا ہے مرد کو، 5 جوڑے پہنانے عورت کو، یہ پہنا کے اس کے بعد خوبصورت اس کے لیے بہترین قبر تیار کرنی ہے، قبر میں رکھنا ہے، قبر میں رکھتے ہوئے عزت، احترام اور وقار کے ساتھ رکھنا ہے، یہ کلمات اور آیات پڑھتے ہوئے رکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ مٹی ڈالنی ہے، مٹی ڈالنے کے بعد اس کے سر اور پاؤں، سرہانے اور پائنتی کی طرف قرآن مجید کی یہ آیات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے۔ یہ پروٹوکول اسلام ایک میت کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت سے نواز، فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر جب چاہیں گے ہم دوبارہ انسان کو اٹھا لیں گے۔ تو انسان کے نطفے سے لے کر قیامت میں اٹھانے تک انسان کی اس تخلیق کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ انسان کو احساس بھی دلایا کہ تیرا تکبر نہیں بنتا، تیرا غرور نہیں بنتا، تو ہے کیا چیز، غرور نہ کر، عاجزی لا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی لاتا ہے اس کو ہم اور اٹھاتے ہیں، ہم اس کو اور چمکاتے ہیں، ہم اس کو اور دنیا کے سامنے لاتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے وضعہ اللہ، اس کو ہم نیچے گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے ہر انسان پہ جس نے ماتھے کے بال پکڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی عاجزی کرتا ہے تو وہ بڑے محبت سے اس کا سر اٹھا لیتا ہے، اگر کوئی غرور کرتا ہے اور آنکھیں اور سر اوپر کرتا ہے تو وہ پکڑ کے نیچے کرتا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ نہیں، باطنی تو، یعنی لوگوں کی نظروں میں وہ نیچے ہو جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز استقبال رمضان کے بارے میں بیان بھی ہوگا، اور ہم نے کون کون سے اعمال رمضان المبارک میں کرنے ہیں ان تمام اعمال کو بیان کیا جائے گا۔ بر وقت تشریف لائیں تاکہ ہمارا یہ رمضان یہ قیمتی رمضان بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔